السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے پیش کیجئے۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل فینٹسی ناول بائی مہرین اکرم آفیشل۔ ناول سپرد خاک نور خان، ایپیسوڈ 2۔ یہ سب تمہاری ڈھیل ہے زہیب، جو آج تمہارا بیٹا اس قدر بدتمیز ہے۔ بابا سائیں پلیز، آپ جانتے ہیں وہ زیادہ وقت شہر میں رہتا ہے اور اس لیے اسے یہ سب عجیب لگتا ہے۔ آہستہ آہستہ سمجھ جائے گا۔ زران نے ان کا غصہ ٹھنڈا کیا۔ کل کی فلائٹ ہے تمہاری؟ زاویار نے اسے دیکھ کر پوچھا۔ میں کل واپس جا رہا ہوں۔ کچھ وقت لگے گا، میں سب ختم کر کے واپس آ جاؤں گا۔ اور وہ لڑکی؟ لالا، وہ خون بہا میں آئی ہے، وہ اپنی سزا اس حویلی میں پوری کرے گی۔ آپ بھی جانتے ہیں ان لڑکیوں کی کیا سزا ہوتی ہے۔ وہ اپنی بات مکمل کر کے گیسٹ روم کی طرف روانہ ہو گیا۔ زاویار لالا، دانین نے لاؤنج میں داخل ہوتے زاویار کو پکارا۔ کیا ہوا دانی؟ لالا، یاور لالا کدھر ہیں؟ کیا کچھ کہنا ہے؟ کوئی مسئلہ ہے؟ لالا، صبح میرا پیپر ہے، مجھے کالج جانا ہے۔ اماں سائیں کہتی ہیں چھوڑ دو پیپر، میری پورے سال کی محنت ہے لالا۔ تم صبح تیار ہو جانا، میں لے جاؤں گا۔ اور حور؟ معلوم نہیں لالا، وہ نہیں جائے گی۔ وہ بعد میں دے لے گی پیپر، اس کا دکھ بہت بڑا ہے۔ ٹھیک ہے تم جاؤ۔ وہ بھی اپنے کمرے کی طرف آ گیا۔ مما، میں کل پاکستان واپس آ رہا ہوں۔ اب اتنی کیا جلدی ہے؟ مما، میں نے کوشش کی تھی مگر فلائٹ بہت لیٹ ہو رہی تھی، ورنہ میں جنازے میں شریک ہوتا، لیکن اب میں اور نہیں رہ سکتا، میرا دم گھٹتا ہے جب میں سوچتا ہوں حرم تکلیف میں ہے، وہ کیسے سب برداشت کرتی ہوگی۔ ماموں نے بہت لاڈ پیار سے پالا تھا اسے، اتنا بڑا دکھ اس کے لیے بہت گہرا ہے۔ میں اس وقت اس کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے تم آ جاؤ کچھ دن کی چھٹی لے کر، پھر ہم لوگ حویلی چلیں گے۔ وہ اس وقت کمرے کو دیکھ رہی تھی۔ دیکھنے میں یہ کمرہ ضرورت سے زیادہ حسین تھا، اتنا خوبصورت۔ وہ بھی شاہ خاندان سے تھی، جاگیرداروں کی اولاد تھی، ان کے گھر بھی خوبصورت تھے، مگر یہ کمرہ بہت نفاست سے سجایا گیا تھا۔ اس نے ارد گرد دیکھا، ایک طرف بڑی ساری ونڈو تھی، ونڈو حویلی کی پچھلی طرف تھی، پچھلی طرف کھیتوں کا نظارہ صاف نظر آتا تھا۔ راؤنڈ شیپ میں بیڈ پڑا تھا، اوپر ایک بڑا اور نفیس سا جھومر لگا تھا۔ ایک طرف ڈریسنگ روم تھا جہاں الماری میں زیادہ تر بلیک رنگ تھا، 3 پیس سوٹ اور شلوار قمیض الگ الگ تھے۔ وہ ایک ایک چیز کو دیکھ رہی تھی۔ قید اتنی خوبصورت بھی ہوتی ہے، اسے آج اندازہ ہوا تھا۔ رات گزرنے کے بعد ایک نیا سفیر اس کے انتظار میں تھا۔ قید تو اس کی صبح سے شروع ہونے والی تھی۔ کیا ہوا، تم پریشان کیوں ہو؟ میں حالے کو کال کر رہا ہوں مگر نمبر بند جا رہا ہے۔ تم حویلی میں کسی اور کو کال کر لو جو گھر میں حالے سے تمہاری بات کروا دے۔ میں نہیں چاہتا کسی سے بات کروں۔ میں جانتا ہوں اس کے پیچھے شاہ سائیں ہوں گے، وہ چاہتے ہیں میں واپس آ جاؤں اور صبیحہ سے میری شادی کروا دیں، مگر ایسا نہیں ہوگا۔ میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ ابرار، پریشان نہیں ہو، حالے خود رابطہ کر لے گی تم سے، میں جانتی ہوں اسے تمہارے علاوہ ہے کون اس کا۔ میں نہیں چاہتا محمل وہ لوگ میری بہن کا فائدہ اٹھائیں۔
میں نے اپنا ماں باپ کو کھویا ہے۔ میں حالے کو کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ میں حالے کو ان کے حکم کا آقا نہیں بننے دوں گا۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا، میں ہوں تمہارے ساتھ۔ بس تھوڑا مسئلہ ہے، ختم ہو جائے، ہم لوگ پاکستان چلیں گے، پھر کوشش کریں گے اسے اپنے ساتھ لے کر آئیں۔ تمہاری ٹینشن بھی ختم ہو جائے گی۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، کوشش کروں گا، جلدی جائیں گے۔ کیا سب مجھے قبول کر لیں گے؟ مجھے اس بات سے فرق نہیں پڑتا۔ میں تم سے نکاح کر چکا ہوں، تم سے محبت کرتا ہوں، تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ کیا اتنا کافی نہیں ہے؟ اپنی زندگی کا فیصلہ میں کسی دوسرے یا تیسرے کو کرنے کی اجازت نہیں دیتا، اور یہی حق میرے بہن بھائی رکھتے ہیں۔ میں حویلی کے بنائے گئے اصولوں کے خلاف ہوں۔ زرکان سے کبھی بھی اپنی چھوٹی بہن کی شادی نہیں ہونے دوں گا۔ حالے کو لگتا تھا بس اب اس کی حسین قید شروع ہو چکی ہے، مگر اسے امید نہیں تھی یہ اس قدر جان لیوا ہوگا۔ فجر کی اذان ہو رہی تھی جب وہ اپنے کمرے میں داخل ہوا۔ نیم اندھیرے میں لیمپ کی ہلکی سی روشنی میں وہ نماز ادا کرنے کے لیے جائے نماز پر بیٹھی تھی۔ زران نے اس پر نگاہ نہیں ڈالی، وہ اس نگاہ نہیں اچھوت سمجھ رہا تھا۔ اس نے کبرڈ سے اپنی کچھ چیزیں نکالیں اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہ خاموشی سے بیٹھی یہ سب نوٹ کر رہی تھی۔ قتل کوئی کرتا ہے مگر ازالہ بیٹیوں کو کرنا پڑتا ہے۔ اس نے جائے نماز ادا کرنے کے لیے نیت باندھی۔ زران نے گیسٹ روم میں آ کر اپنا بیگ پیک کیا، ضرورت کی تمام چیزیں اس کے اندر رکھیں۔ اس کی آج صبح 10 بجے کی فلائٹ تھی۔ صبیحہ، ہم آپ سے بات کر رہے ہیں مگر ہمیں آپ سے کوئی بات نہیں کرنی، لہٰذا اپنا اور ہمارا وقت برباد مت کریں۔ تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ کس طرح سے بات کر رہی ہو اپنے باپ سے؟ جیسے کرنی چاہیے، میں ویسے ہی بات کر رہی ہوں اماں سائیں۔ اگر آپ کو میرا یہ لہجہ برا لگا ہے تو مجھ سے بات نہ کیا کریں، ورنہ پھر اس لہجے کی عادت ڈال لیں۔ پاگل ہو گئی ہے یہ لڑکی۔ گھر کی بیٹی جب بڑی ہو جائے تو اسے قرض اتارنا پڑتا ہے۔ کیسا قرض؟ یہ گناہ تھا جو آپ کے بیٹے نے کیا تھا، اور اس کی سزا حالے آپا کو بہت بھیانک طریقے سے چکانی پڑی ہے۔ مجھے لگتا تھا شاہ لوگ اپنی عورتوں کو بہت پردے میں رکھتے ہیں، مگر مجھے تو کل اندازہ ہوا یہ لوگ بیٹیوں کا سودا کرتے ہیں۔ صبیحہ، ہاتھ ہوا میں بلند ہوا تھا۔ وہ اپنی بیٹی پر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہتا تھا۔ آپ کے اونچا بولنے سے جھوٹ سچ نہیں ہو جائے گا۔ سنبھالو اسے، حد سے زیادہ ڈھیل دی گئی ہے، اسی لیے بدزبان ہو گئی ہے۔ مورے، میں واپس جا رہا ہوں۔ کھانے کی ٹیبل پر بیٹھ کر اس نے بات کا آغاز کیا۔ ابھی رک جاؤ، کچھ دن بعد چلے جانا۔ تم جانتے ہو ابھی گھر کا ماحول کیسا ہے۔ چچا سائیں، میں نے مشورہ نہیں مانگا، میں نے اپنا فیصلہ سنایا ہے، اور میں ہرگز اسے نہیں بدلنے والا۔ اور وہ لڑکی، اس کی سزا منتخب ہے۔ آج سے حویلی کے سارے ملازم چھٹی کریں گے، سارا کام یہ لڑکی کرے گی۔ اس کی ایسی حالت ہونی چاہیے جیسے موت کا فرشتہ بس اس کے انتظار میں ہو۔ وہ معصوم ہے لالا، دھنی نے کہہ کر کہا۔ میرا چچا بھی معصوم تھا گڑیا، اور حور وہ بھی معصوم تھی جیسے اس کے بھائی نے یتیم کیا۔ گناہ کی معافی نہیں ہوتی، ازالہ کرنا پڑتا ہے۔ اس کے گھر والوں نے اسے بھیجا ہے ازالے کے لیے، اور یہ اس کی حقدار ہے۔ حالے کا وجود کانپ اٹھا تھا۔ اسے اندازہ ہو رہا تھا حویلی کے مرد کس قدر ظالم ہیں۔ اس نے زران کی ایک جھلک دیکھی تھی اور سحر انگیز تھی وہ۔ اسے لگتا تھا وہ مر جائے گی۔ اتنے خوبصورت انسان کی قید، اتنے ظالم۔ کچن میں کھڑی تمام گفتگو اس نے اپنے کانوں سے سنی تھی۔ اس نے ہمت نہیں تھی وہ سامنے آ جاتی۔ شاید ان لوگوں کا دکھ بہت بڑا تھا اور یہی وجہ تھی وہ لوگ ایسے ظالم تھے۔ بی بی سائیں، چھوٹے خان کا دکھ بہت بڑا ہے، ورنہ وہ اس قدر ظالم نہیں تھے۔ وہ تو عورتوں کی عزت کرنے والے تھے، ہر غلط بات پر بولنے والے تھے۔ وہ اس قدر ظالم نہیں تھے۔ وہ تو عورتوں کی عزت کرنے والے تھے، ہر غلط بات پر بولنے والے تھے۔ پتہ نہیں اتنے پتھر کیوں بن گئے ہیں۔ اور دیکھتے ہی دیکھتے آواز مدھم ہونے لگی۔
سب لوگ ناشتے کے بعد اپنی اپنی جگہ سے اٹھنے لگے۔ زران ایئرپورٹ کے لیے نکل گیا۔ اگر ٹیبل پر کوئی کرسی خالی تھی حور کی، وہ اپنے کمرے میں بند ہو گئی تھی۔ اس کی دنیا بس کمرے تک محدود ہو گئی تھی۔ وقت گزرتا گیا، دن بہت جلدی سے گزر رہے تھے، اور 1 مہینے سے 6 ماہ کیسے گزرنے لگے بس کسی کو اندازہ نہیں ہوا۔ سب اپنی روٹین میں واپس آ رہے تھے۔ حور اور دنانین کو میں خود چھوڑنے جایا کروں گا، تم اپنے امتحان کی تیاری کرو، اس دفعہ کوئی کسر نہیں رہنی چاہیے۔ لالا میں یہاں کام نہیں کروں گا، میں اپنا بزنس کرنا چاہتا ہوں، اور خان بابا اس بات کو غلط سمجھتے ہیں۔ تم ڈگری پوری کر لو، اس کے بعد میرے بزنس کو رن کر لینا۔ نہیں لالا، میں کنسٹرکشن کا کام کرنا ہے، اپنے بنائے نقشے کے مطابق میں دنیا میں ترقی کرنا چاہتا ہوں، اپنی محنت کرنا چاہتا ہوں۔ کیا چاہیے؟ لالا مجھے کچھ پیسے چاہیے، میرے پیپرز کے بعد ہی میں سب شروع کرنا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، مل جائیں گے، مگر بابا سائیں، میں اس قبیلے کا سردار ہوں، تمہیں لگتا ہے کوئی میری بات سے انکار کر سکتا ہے؟ شکریہ لالا، یاور نے مسکرا کر کہا اور اپنے کمرے کی طرف بھاگ گیا۔ حور تمہاری شال کہاں ہے؟ اس نے ایک نظر اس کے سراپے کو دیکھا جس نے دوپٹہ گلے میں ڈال رکھا تھا۔ لالا وہ بھول گئی تھی۔ اس نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیری۔ تھوک نکلا۔ اسے زاویار سے ڈر لگتا تھا، وہ ہمیشہ سے ہی غصے کا تیز تھا۔ آج سے تم دونوں کو میں خود پک اینڈ ڈراپ کیا کروں گا۔ جس دن مجھے ٹائم نہیں ملے گا اس دن میرا ڈرائیور آ جائے گا۔ مگر ہمیں تو یاور لالا لینے آتے ہیں، دھنین نے آنکھیں گول کرتے ہوئے پوچھا۔ اب میں آیا کروں گا۔ اس نے گاڑی سٹارٹ کی۔ متی کو مرے 3 ماہ گزر گئے تھے اور حرم بھی نارمل ہو گئی تھی۔ حرم؟ یہ کون تھا؟ کون؟ جو ابھی تمہارے ساتھ تھا؟ یہ میرے لالا تھے، تایا زاد بھائی۔ اب سے یہی دجال آئے گا ہمیں لے کر۔ مطلب آج کا پلان کینسل؟ نہیں، ہم لوگ ابھی نکلتے ہیں پارٹی کے لیے۔ اس نے بیگ سے چوڑیاں نکال کر پہنی۔ حرم، لالا سے بہت ڈانٹ پڑنے والی ہے۔ دانی یار، ایک تو تم بہت ڈرتی ہو، یاور لالا ہوتے تو ان سب کی ضرورت نہیں پڑنی تھی، مگر ہم شیر کے منہ میں ہاتھ نہیں ڈال سکتے۔ اس سے یہ پوچھ کر کہ ہمیں ریسٹورنٹ میں جانا ہے پارٹی کرنے کے لیے، لہٰذا تھوڑا دماغ استعمال کرو۔ یار مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ لالا ہمیں چھوڑ کر اپنے آفس گئے ہوں گے، اور وہاں بہت کام ہوگا کیونکہ 2 دن وہ باہر گزار کر آئے ہیں، اور آفس کے معاملات تم جانتی ہو، وہ دیر تک حویلی واپس آتے ہیں۔ ٹھیک ہے، چلتے ہیں پھر۔ وہ بھی راضی ہو گئی۔ تمہیں کتنی بار کہا ہے اپنی منحوس شکل میرے سامنے مت لے کر آیا کرو۔ نگینا نے گرم گرم چائے کا کپ اس کے پاؤں پر ڈال دیا۔ بخار کی وجہ سے حالے کا جسم پہلے ہی بہت بے جان تھا، مگر اب سفید دودیا رنگت پر دھبے نظر آنے لگے تھے۔ کبھی ہاتھ جل جاتا تو کبھی کہیں چائے گر جاتی۔ 6 ماہ میں اس کا سارا حسن مرجھا گیا تھا۔ معصوم سی صورت پر اب زرد رنگت تھی۔ آپا وہ بیمار ہیں؟ زرمش کو برا لگا تھا۔ اس کی بھی بیٹی تھی، اسے حالے سے ہمدردی تھی، مگر حویلی کے فیصلوں کے آگے وہ بے بس تھی۔ تم جاؤ اور جا کر ذکیہ کو بھیج دو۔ انہوں نے اسے وہاں سے دور کرنا چاہا۔ انہیں اس وقت وہی مناسب لگا تھا، ورنہ نگینا کی باتیں تو جیسے خنجر ہوتی تھیں۔ بنتا بھی تھا، اس کا بھائی مرا تھا، اس کا دل پتھر ہو گیا تھا۔ بی بی سائیں، آپ اپنا خیال کیوں نہیں رکھتے؟ قید میں رکھی گئی لڑکی کی زندگی اور ونی میں آئی لڑکی کی زندگی ایسے ہی گزرتی ہے بانو۔ اسے اپنی قید سے نکلنے کے لیے دوسروں کے کیے گئے گناہوں کا ازالہ کرنا پڑتا ہے، یہ